حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کے احکامات مسائل بیان فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں بیان فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کی اوقات بتانے کے لیے اور لوگ حج کے لیے یہ چیزیں، یہ چاند اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے. پھر فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر اپنے پیچھے کے دروازوں سے آؤ، پیچھے کی طرف سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرے. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں کے اندر گھروں کے دروازوں سے داخل ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کی ایک رسم کو یہاں پر ختم کیا. مدینے کے اندر انصار صحابہ کرام جو تھے ان لوگوں کے اندر ایک رسم زمانے جاہلیت سے یہ چل پڑی تھی کہ جو آدمی حج یا عمرے کا ایک مرتبہ احرام باندھ لیتا، حج اور عمرے کی اگر نیت کر لیتا، پھر اگر اپنے گھر سے وہ احرام باندھ کر نکلتا اور اگر دوبارہ اس کو اپنے گھر کے اندر کسی وجہ سے جانے کی نوبت آتی تو وہ اپنے گھر کے مین دروازے سے، سامنے کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا بلکہ پیچھے کے دروازے سے یا کھڑکی کے راستے سے اپنے گھر کے اندر آتا تھا، اور اس چیز کو وہ نیکی سمجھتے تھے. اللہ رب العالمین نے نیک کام اور خیر کے کام کے اس باطل عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اور فرمایا کہ اس طریقے کے کام، اس طریقے کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس نیکی کے اندر شمار نہیں کیے جاتے، بلکہ حقیقی معنی میں نیکی، نیک کام اور خیر کا کام تو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اور تقوی اختیار کرتا رہے. یہی حقیقی معنی میں اللہ کی نظر میں نیکی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں کے اندر جہاد اور اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کی اجازت بیان فرمائی اور کہا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور آگے حد سے آگے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. حقیقت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو کہ جو صحابہ کرام مدینہ کو ہجرت کر کے مکہ سے آئے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ ان ایمان والوں کو تلوار اٹھانے کی، اپنا طاقت کا استعمال کرنے کی اجازت دی. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہے، مکے کی 13 سالہ زندگی میں ایمان والوں کو طاقت کا استعمال کرنے کی، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ مکے کے اندر جنگ کے وہ وسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پاس موجود نہیں تھے. مختلف قسم کی مشقتوں کو صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا مکے کی 13 سالہ زندگی کے اندر. اور جب مدینے میں ہجرت کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ ہجرت کر کے آئے اور مدینے کی ریاست ایک حقیقی معنی میں ایک آزاد ریاست بن گئی،
اسلامی حکومت کی طرح ایک آزاد ریاست مدینہ بن گئی اور مسلمانوں کی قوت وہاں پر اکٹھا ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایمان والوں کے سپہ سالار اور خلیفہ کی طرح مقرر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اب جنگ کی اجازت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے لیے کچھ شرائط ہیں، جہاد کی کچھ پابندیاں ہیں، اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی سیرت کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے تو یہ جہاد کے جہاں شرائط پورے ہوتے ہیں، جہاد کے جہاں اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے شرائط بتلائے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں کہیں آج بھی دنیا کے اندر مکے کی طرح حالات ہوں گے وہاں پر صرف دعوت سے کام لیا جائے گا، اور جہاں مدینے کے جیسے حالات ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہاں پر بھی اس مقام پر بھی مدینے کے حالات ہوں گے، وہاں پر دعوت اور جہاد دونوں سے کام لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ سیرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تمام قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس میں ایک نمونہ اور اس میں ایک مثال قائم ہو۔ لہٰذا جب مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی قوت یکجا ہوئی، اکٹھا ہوئی، اللہ رب العالمین نے جنگ کی اجازت دی۔ جب مسلمانوں کے تمام وسائل مسلمانوں کو مہیا ہوئے، اور خاص طور پر جہاد کے اندر یہ بات لازم ہے کہ مسلمانوں کا کوئی اپنا ایک امام ہو، مسلمانوں کا کوئی ایسا امام ہو کہ جس امام کے ماتحت لوگ جہاد کریں۔ اور امام کا مطلب وہ نہیں کہ ہر دوسری گلی کے اندر ایک امام آتے، ہر تیسری گلی کے اندر ایک امام کا یہ مطلب نہیں، بلکہ سواد اعظم کا امام، یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت کا ایک متفقہ امام، متفقہ قائد، جس کو امام یا خلیفہ یا کچھ بھی اس کو کہا جائے، اس طریقے کی اگر کوئی حکومت یا اس طریقے کا کوئی اگر ڈھانچہ کسی جگہ موجود ہے تو پھر اس جگہ پر اس امام کے ماتحت جہاد کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے مسلم نوجوان مختلف قسم کے ویڈیوز کو سن کر، مختلف قسم کی باتوں کو سن کر اور مختلف قسم کے ایسے بھڑکانے والے شر پسند لوگوں کی باتوں میں آ کر ہندوستان کے ماحول کے اندر جہاد کا نظریہ رکھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں یا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ماحول کے اندر جہاد لازم ہے۔ لہذا ان کی اس انفرادی کوششوں سے، ان کی انفرادی نادانیوں سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے مسلم نوجوانوں کی صرف زندگیاں ہی برباد ہوتی ہیں۔ 30 سال، 40 سال، 50 سال ایسے نوجوانوں کو جیلوں کے اندر کھڑایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو تصور خاص طور پر مسلم نوجوانوں کے اندر، جوشیل نوجوانوں کے اندر بیٹھایا جاتا ہے، یہ سوائے شر اور فتنے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کے جتنی بھی اللہ رب العالمین کی تعلیمات ہیں اور جہاد سے پہلے کے جو مراحل ہیں ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرے، اس کو پڑھے۔ لہذا اسی قسم کی فتنہ پرور اور فتنہ انگیزی کی باتوں کے اندر نہ آئے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم بھی کہ اسلام کا جو تصور جہاد ہے وہ تصور جو ہے وہ دفاعی تصور ہے، خاص طور پر دفاعی تصور اور دفاعی مرحلے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو جنگ کی اجازت دی اور فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو کہ جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کی اگر ہم جنگوں کو دیکھیں گے تو اکثر و بیشتر جنگیں اللہ کے نبی کی دفاعی جنگیں تھیں۔ ڈیفنس کے طور پر اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی۔ بہت سارے کفار نے، مشرکین نے، یہودیوں نے کبھی عیسائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، مدینے پر دھاوا بولنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی، اطلاع پہنچی، تو آپ نے اپنے دفاع کے لیے آگے بڑھ کر کبھی ان پر حملہ کیا یا کبھی ان لوگوں کو، دشمن کو اپنے پاس تک آنے دیا۔ جب ان کا حملہ ہوا تب اللہ کے نبی نے دفاع کیا، یہاں تک کہ غزوہ احزاب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ان تمام جنگوں کے اندر پہل جو ہے وہ کفار و مشرکین کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے ہوئی۔ غزوہ احزاب تک، غزوہ خندق تک، اور جب غزوہ احزاب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر جو کفار و مشرکین کی ہزیمت ہوئی
اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الآن نغزو ولا یغزوننا، آج کے بعد کفار و مشرکین یا جو دشمنان اسلام ہیں وہ آگے بڑھ کر ہم پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ نغزو، ہم آگے بڑھ کر کفار و مشرکین پر حملہ کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دفاعی طور پر ایمان والوں کو جنگ کی اجازت دی، اور اپنی دفاع کے لیے لڑنا، اپنی دفاع کے لیے جنگ کرنا ہر انسان کا اپنا بنیادی حق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر، چاہے کسی بھی کوئی مذہب والا اپنے آپ کو کتنا ہی زیادہ امن پسند نہ بتلانے کی کوشش کرے، ہر مذہب کے اندر اپنے آپ کے دفاع کی اجازت ہے اور دفاع کے لیے جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا صرف اسلام کو لفظ جہاد کے نام سے برباد کرنا، ان کو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا اور جہاد کا نام لے کر اسلام کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے چلانا، یہ ایک نادانی ہے اور ایسی چیز ہے کہ جس کا دفاع کرنا ہر ایمان والے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرو کہ جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور یہ جنگوں کے اندر اللہ رب العالمین کی یہ جو بنیادی تعلیم ہے اسلامی جنگوں کی، وہ بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، جنگوں کے اندر کبھی حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ایک خاص خصوصیت ہے اسلامی جنگوں کی۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر جو جنگ کا تصور ہے، اس اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر یہ وَلَا تَعْتَدُوا کا تصور نہیں پایا جاتا، یعنی حد سے آگے نہ بڑھنے کا تصور صرف اسلام کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو جنگوں کی اجازت دی، اسلام کی جنگوں کے اندر بھی ایمان والوں کو، دوسرے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں بھی لوگوں کے لیے رحمت کا سبب ہوتی تھی۔ عام طور پر جنگیں ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور ان جنگوں کے اندر مختلف قسم کی خیانتوں کو کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی بدعہدیاں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی سفاکی اور خون ریزی جنگوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں تھیں، آپ کی جنگیں بھی رحمت پر مبنی تھی۔ کس طریقے کی رحمت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو تاکید کرتے کہ جنگ کے اندر کسی بچے کا قتل نہیں کرنا، جنگ کے اندر کسی عورت کا قتل نہیں کرنا، جنگ کے اندر کسی مذہبی رہنما کا قتل نہیں کرنا، جنگ کے اندر ایسے لوگوں کو قتل مت کرنا کہ جو لوگ جنگ کے اندر شامل نہیں ہیں، جنگ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو قتل مت کرنا کہ جو اپنی عبادت گاہوں کے اندر، اپنے گرجا گھروں کے اندر، اپنے چرچوں کے اندر بیٹھے ہوئے عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ اور جنگوں کے اندر اللہ کے نبی کی خاص طور پر یہ تاکید ہوتی تھی کہ درختوں کو، جھاڑوں کو مت کاٹنا، جانوروں کو بیجا قتل نہ کرنا۔ یہ مختلف قسم کی تعلیمات اور تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، اور خاص طور پر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی تاکید کرتے کہ جنگوں میں کسی لاش کا مر جانے کے بعد مسلح نہ کرنا۔ مسلح کا مطلب مر جانے کے بعد بھی اس مردے کے، اس لاش کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا تھا، ناک کو، آنکھوں کو، جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مسئلے سے بھی اپنے صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو منع کیا۔ لہذا یہ جنگوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر مبنی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ حد سے آگے مت بڑھو۔ جنگوں کے اندر یہ تمام کام کرنا، عہد کرنے کے بعد کسی کو اگر امن دے دیا، امن دینے کے بعد اس پر بدعہدی کر کے اس پر حملہ کرنا، یہ بھی حد سے آگے بڑھنے والا کام ہے۔ کسی بچے کو پکڑ کے قتل کر دینا جنگ کے اندر حد سے آگے بڑھنے والا کام ہے۔ کسی معصوم کا قتل کر دینا جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی حد سے آگے بڑھنے والا کام ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو مسلم نوجوان اپنے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمی پالتے ہیں کہ سوسائڈ بامبنگ کر لیں گے اور مختلف پبلک پلیسز پہ جا کر بم پھوڑ دینا اور ایسے لوگوں کو مارنا جو معصوم عوام ہیں، جن کا کسی مسلمانوں کی دشمنی سے کوئی تعلق نہیں، ایسی حرکتیں کرنا، ایسے واقعات انجام دینا،
اور اس کو جہاد سے تعبیر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، ایسی زیادتی مت کرو، ایسی زیادتی سے اسلامی جہاد کا کوئی تعلق نہیں، دور دور تک ایسی استفاقانہ حرکتوں کو اسلام کے ساتھ ہرگز جوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، جنگ کے اندر کسی قسم کی زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ رب العالمین حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔